رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں گھر چار سو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 اللہ۔ تو کسی جان نہیں اور ہر جان ہے تو کسی جان نہیں اور ہر جان ہے تو منظم مکان سے مبرز سو، علم و قدرت سے ہر جان ہے تو کو بکو، تیرے جلوے ہیں تیرے جلوے ہیں ہر جگہ اللہ 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 اللہ۔ سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو، یاد میں تیری ہر ایک ہے صبح سو، یاد میں تیری ہر ایک ہے صبح سو، بن میں وحشی لگا بن میں وحشی لگا تیرے ضربات ہو، اللہ 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 اللہ۔ خواب نوری میں آگے جو نور خدا، خواب نوری میں آگے جو نور خدا، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقع نور ہو اپنا ظلمت کدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو، اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، سلسلہ جاری ہے دعائے افطار، انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول بھی شامل کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے پھر ایک کلام شامل کرتے ہیں، اس کے بعد سنت و برا بیان، اور پھر انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے۔ جی ناصر بھائی، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، پرے رنج و غم کا اندھیرا ہوا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجھائے دل کی کلی مسکرائی، اور ابر کرم نور برسا رہا تھا، مزہ خوب رمضان تھا، سرے شام افطار کی رونقیں تھی، بوقت سحر کس قدر برکتیں تھی، سرور آ رہا تھا، مزہ آ رہا تھا، مزہ خوب رمضان رہا تھا، جو تھے معتکف مدنی مرکز کے اندر، بیچارے تھے عطار مغموم و مضطر، دم الوداع ان کا دل جل رہا تھا، دم الوداع ان کا دل جل رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کو گئے ہوئے 5 دن ہو چکے ہیں، آج 5واں دن ہے اور رخصتی کی طرف ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ماہ رمضان المبارک کا پہلا دن جب پہلا روزہ ہم نے رکھے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے 30 دن گزر گئے۔ مزید ہماری زندگی کے
ماہ شوال المکرم 1445 ہجری کے بھی 5 دن گزرنے والے ہیں. 4 دن تو گزر چکے ہیں, آج کا 5واں دن بھی عنقریب گزر جائے گا. انسان کی زندگی کے یہ لمحات بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں, لیکن انسان ہے کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے, مصروف ہے, شہوت کی اتباع کیے جا رہا ہے, جبکہ اسے چاہیے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی اتباع کرتا, جبکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل کے حکم کی اتباع کرتے. لیکن آج بدقسمتی سے شہوت کی اتباع کی جا رہی ہے. ماہ رمضان المبارک میں بہت حد تک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے, لیکن جیسے ہی ماہ رمضان رخصت ہوتا ہے, شوال کا چاند نظر آتا ہے, تو انسان کو شیطان جو ہے یہ گناہوں کی طرف ڈھکیل دیتا ہے. 1 مہینے سے چونکہ شیطان قید تھا, تو پھر اس کے آزاد ہوتے ہی وہ اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تم امت محمدیہ کو, مسلمانوں کو شہوت کی اتباع میں لگا دو, انہیں دنیا میں اتنے منہمک کر دو کہ یہ اللہ کو بھول جائے, اس کی عبادت کو بھول جائے اور یہ گناہ کرنے میں مصروف ہو جائے. میں آپ کے سامنے کچھ مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں. پہلے ایک بڑا پیارا واقعہ عرض کرتا ہوں. درود پاک کی پہلے ایک فضیلت سنتے ہیں, پھر ایک بڑا پیارا واقعہ, پھر اسے کچھ مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے, اے لوگو, قیامت کے دن اس کی وحشتوں اور حساب کتاب سے اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص تم میں سے وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کتابیں شائع کرتا ہے. تو اس مکتبۃ المدینہ نے 2 جلدوں پر مشتمل عیون الحکایات نام سے ایک کتاب شائع کی ہے. اس کی 2 جلدیں ہیں. اس کے جلد اول کے صفحہ نمبر 367 پر سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم بزرگ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ایک رات مجھے بڑی بے چینی ہوئی, میں عبادت میں مشغول رہا لیکن سکون کوسوں دور رہا. یعنی عبادت الہی بجا لانے کے بعد بھی کسی صورت سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا. میں نے خوب کوشش کی کہ عبادت میں یکسوئی اور خشوع و خضوع حاصل ہو جائے, لیکن میں اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا. پھر میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی, لیکن مجھے پھر بھی یکسوئی اور دلی سکون حاصل نہ ہوا. میں بہت حیران تھا کہ آخر آج ایسی کیا بات ہے کہ مجھے عبادت الہی میں یکسوئی حاصل نہیں ہو رہی اور میرا سکون مجھ سے دور ہو گیا ہے. آخر کار رات کے پچھلے پہر میں نے اپنی چادر کندھے پر ڈالی اور گھر سے باہر نکل آیا. کچھ دور جا کر راستے میں مجھے ایک شخص نظر آیا جو چادر میں لپٹا ہوا تھا. جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور مجھ سے پوچھا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو. وہ جو چادر میں لپٹا ہوا اجنبی شخص تھا, اس نے پوچھا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو, کیا قیامت برپا ہو چکی ہے؟ میں نے کہا کیا قیامت کا مقرر دن آ گیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں, بلکہ میں تو یوں پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم دل کی ہلچل اور بے چینی کی وجہ سے پریشان ہو کر دلی سکون حاصل کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں, واقعی میں دلی سکون کی تلاش میں باہر نکلا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس وجہ سے مجھے آج رات سکون نہیں مل رہا ہے. یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تمہیں مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے اس اجنبی شخص سے پوچھا کہ کیا تمہیں مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں,
مجھے تم سے حاجت ہے۔ میں نے استفسار کیا کہ بتاؤ کیا حاجت ہے؟ اس نے جواب دیا، اے ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یہ بتائیے کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ بیماری خود ہی دوا بن جائے؟ ایسا کوئی عمل ہے، ایسی کوئی صورت ہے کہ انسان کے لیے اس کی بیماری ہی دوا بن جائے؟ میں نے کہا جی ہاں، ایک صورت ایسی ہے کہ بیماری خود دوا بن جاتی ہے۔ غور سے سن، جب تو خواہشات نفس کی مخالفت کرے گا، اپنی خواہشات کی، اپنے نفس کی خواہش کی جب تو مخالفت کرے گا تو دل کی تمام بیماریاں تجھ سے دور ہو جائے گی۔ ریاکاری دور ہو جائے گی، خود پسندی دور ہو جائے گی، حب جا، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو دل کی ہیں، وہ دور ہو جائے گی، اور یہی بیماریاں دوا بن جائے گی۔ یہ سن کر اس شخص نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور کہنے لگا کہ مجھے آج رات اس سوال کا جواب 7 مرتبہ اسی طرح دیا جا چکا ہے۔ یعنی آپ یہ جواب دینے والے پہلے شخص نہیں ہوں، بلکہ آج 7 مرتبہ میں نے اسی سوال کا جواب اسی طرح حاصل کیا، لیکن میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ کی زبانی اپنے سوال کا جواب سنوں۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے میری یہ خواہش پوری ہو گئی، اور میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زبان سے اپنے سوال کا جواب سن چکا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص وہاں سے رخصت ہو گیا اور پھر دوبارہ کبھی نظر نہ آیا۔ اس میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ سلسلہ قادریہ کے ہمارے بہت پائے کے بزرگ، عظیم بزرگ حضرت سیدنا ابو قاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو دل کی بیماریوں کا کیسا زبردست نسخہ بتایا کہ جب تو خواہشات نفس کی مخالفت کرے گا، نفس کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پی تو اس کی مخالفت کر، نفس کہتا ہے کہ فلاں نظارہ دیکھ لے تو مخالفت کر، نفس کہتا ہے کہ تجھے یہ چیز بڑی پسند ہے تو کھا لے تو اس کی مخالفت کر، نفس تجھے جس چیز کی طرف چاو دلائے، جس چیز کی طرف تیرا دل مائل کرے تو اس طرف نہ جا، بلکہ اس کی مخالفت کر، تو دل کی تمام بیماریاں تجھ سے دور ہو جائے گی۔ اور یہی بیماریاں دور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بیماریاں دوا کا کام بھی کرے گی۔ اے ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ شہوتوں کی پیروی اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنا کس قدر مہلک امراض میں سے ہیں کہ یہ دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ تو اس کا ایک پہلو ہوا۔ اس کا برعکس اگر ہم دیکھیں تو جہاں نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنے پر بیماریاں دور ہو رہی ہے دل کی، اور دل کی بیماریاں دوا بن رہی ہیں، اگر اسی بات کے دوسرا رخ دیکھیں تو اس سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر ہم نفسانی خواہشات کی پیروی میں پڑیں گے تو یہ نفسانی خواہشات ہمارے دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے بھر دے گا۔ ذرا غور فرمائیے کہ کہیں یہی وجہ تو نہیں کہ ہمارے دل پر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، ہمارا دل ہمارے تمنا جس طرف لے جاتا ہے ہم اس طرف چلے جاتے ہیں۔ جو چیز کھانے کا دل کرتا ہے ہم اپنے نفس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ چیز کھا لیتے ہیں، جو چیز دیکھنے کے لیے دل کرتا ہے ہم وہ چیز دیکھ لیتے ہیں، جبکہ ہم یہ غور نہیں کرتے کہ شریعت اس چیز کو دیکھنے پر ہمیں کیا حکم فرماتی ہے۔ ہمیں دل نے تمنا دلائی، چاو دلایا، خواہش پیدا ہوئی، ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ خواہش حرام کی طرف لے جا رہی ہے یا یہ خواہش ہمیں اللہ کی رضا کی طرف لے جا رہی ہے، بلکہ ہمیں جیسے ہی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ نفسانی خواہشات، ہم فوراً اس طرف چل پڑتے ہیں۔ تو کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے کہ کئی لوگ ہمیں نماز کی دعوت دیتے ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں آپ چلیے میں آتا ہوں، لیکن ہم نہیں جاتے۔ کئی بار دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین نے ہو سکتا ہے آپ کو اجتماع کی دعوت دی ہو، ہم نے یہ تو کہا کہ حضرت آپ آج جائے، آنے والے ہفتے سے انشاءاللہ آؤں گا، لیکن کیا وہ آنے والا ہفتہ آیا؟ ہم غور کریں۔ ماہ رمضان میں نماز تو پڑھی، لیکن ماہ رمضان سے پہلے بھی دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین نے نماز کی دعوت دی، اب بھی دعوت دیں گے، تو کیا ہم نیکی کی بات کو قبول کر رہے ہیں؟ ہم غور کریں۔ اور کیا ہمارا عبادت میں دل لگ رہا ہے؟ اگر ہم بات نہیں مان رہے، نیکی کی دعوت قبول نہیں کر رہے،
عبادت میں دل نہیں لگتا تو ذرا غور تو کر لے کہ کیا ہم ایسے تو نہیں کہ ہمارا نفس جس طرف ہمیں لے جاتا ہے ہم اس طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ نفسانی خواہشات انسان کے دل کو آلودہ کر دیتی ہیں، پھر جب انسان کا دل آلودہ ہوتا ہے تو پھر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی۔ ریاضت کی یہی دل ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کی یہی دل ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ کے ناظرین، آئیے یہ بات کو اور مزید اچھے انداز سے سمجھانے کے لیے میں آپ کو اتباع شہوت کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں، تاکہ اس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یاد رکھیے، جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر، یعنی یہ غور نہ کرنا کہ یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے، جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگ جانا اتباع شہوت کہلاتا ہے۔ یقیناً شہوات کے پیچھے پڑنے میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کی نحوستوں کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیے۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، 3 چیزیں ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ سب سے پہلی حرص و طمع سے گم ہونا، حرص و طمع سے گم رہنا۔ دوسری نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا۔ جی ہاں، جس موضوع پر ہمارا بیان ہے کہ نفسانی خواہشات، اتباع شہوات، تو یہ چیز ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہیں۔ اور تیسری چیز بندے کا اپنے آپ پر فخر کرنا۔ لہٰذا اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، اگر ہم نفسانی خواہشات کا قلعہ کما کرنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی اسے اپنے سے دور کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، تو انشاءاللہ عز و جل حرص و طمع کی عادت بد بھی نکل جائے گی اور طرح طرح کے گناہوں سے بھی چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔ حرص و طمع یعنی کسی چیز کی خواہش کرنا، یہ مل جائے تو پھر مزید خواہش کرنا، تو یہ حرص طمع، مال کی تو کبھی کسی اور چیز کی، کبھی دنیاوی رتبے کی تو کبھی دنیا میں عزت کی، یہ طمع، یہ خواہش کرنا، یہ بھی انسان کی نفسانی خواہشات کی پیروی سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ کہ انسان جب نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگتا ہے تو ایک حرص پوری ہوئی، پھر وہ حرص پوری ہونے کے بعد میں یہی اتباع شہوات اس کو دوسری طرف بھی لے جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ نفسانی خواہشات کو دور کرنے میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ عز و جل حرص و طمع کی عادت بد بھی نکل جائے گی اور طرح طرح کے گناہوں سے بھی چھٹکارا نصیب ہوگا۔ یوں ہمارا باطن پاک و صاف ہو جائے گا اور ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات کرنے میں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے آئیے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچانے کی کوشش کریں۔ نفس 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ۔ نفس امارہ اور نفس لوامہ، وہ نفس جو انسان کو بری چیز کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ نفس امارہ کہلاتا ہے۔ اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور اس کی پہچان اسی طرح ہوگی کہ ہم ایسے ماحول سے وابستہ رہیں جو لوگ نفس امارہ کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ آج دعوت اسلامی انڈیا کا مبارک مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ علماء اہل سنت کی صحبت یہ ہمارے سامنے ہیں۔
ان کے ساتھ ہم رہے، ان کے ساتھ اٹھے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ اپنا وقت گزارے، تو انشاءاللہ عز و جل نفس امارہ کیا ہے، یہ کس طرح انسان کو بہکاتا ہے، اس کا علم آپ کو حاصل ہوگا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی انڈیا کے پورے ہند بھر میں مختلف مقامات پر اجتماعات ہوتے ہیں۔ یہ اجتماعات بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کا ایک ذریعہ ہیں، تو ان اجتماعات میں آپ شرکت بھی کریں اور دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ میں عاشقان رسول کے دینی مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کرتے رہتے ہیں، ان مدنی قافلوں میں بھی سفر کیجئے، انشاءاللہ دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، اجتماعات میں آنا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا۔ اور جی ہاں، ایک بڑا پیارا عمل ہے جو نفس امارہ کو، یاد رکھے کہ نفس کو مارا نہیں جا سکتا، بعض بزرگوں کی حکایتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نفس امارہ کو مارا نہیں جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسے ہمارے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے مجاہدات کیے، کئی سال انہوں نے لگا دیے، تب کہیں جا کر ان کا نفس ان کے کنٹرول میں آیا، اور جب ان کا نفس ان کے کنٹرول میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر حکمت کے چشمے جاری کر دی۔ یہ وہ لوگ ہوئے کہ جن کی زبان سے نکلنے والے الفاظ لوگوں کے لیے تاثیر کا تیر بننے لگے، ایسے کہ لوگوں کو جب ان کے الفاظ، جب ان کی نیکی کی دعوت، جب ان کے مدنی پھول ملے تو لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا۔ جب آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، آپ نفس امارہ کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر اس کے حیلے بہانے اور وہ انسان کو جن واروں سے ہلاک کرتا ہے، جب آپ ان واروں کو سمجھ کر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ حکمت کے چشمے آپ پر بھی جاری ہوں گے، ہم پر بھی جاری ہوں گے۔ ہم جب کسی کو کوئی بات سمجھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو ہماری بات ماننا بھی پڑے گی کہ ہماری زبان میں وہ تاثیر اللہ پاک عطا فرما دے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی ہم گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہوں گے، ہمارا دل بھی انشاءاللہ عز و جل پاک ہو جائے گا، دل سے بیماریاں دور ہو جائے گی۔ تو ضرور کوشش کیجئے یہ پورا سال جب تک اللہ پاک زندگی عطا فرمائے اتباع شہوات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو شہوات کے حیلے بہانے اور اس کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کرم سے ہمیں بچائے اور ہم پر نفس لوامہ کی پیروی ہمیں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ افطار کا وقت بالکل قریب ہے، انشاءاللہ عز و جل غروب آفتاب کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ فضیلت صرف ماہ رمضان کے لیے خاص نہیں تھی، رمضان کے علاوہ بھی غروب آفتاب کے وقت اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو آئیے ایک مناجات جس میں اللہ پاک سے بصورت نظم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی جا رہی ہیں، اس نظم میں شامل ہو جاتے ہیں اس مناجات میں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا بھی کر لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ، یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات، یا الہی گور
جب آئے سخت راہ ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو ان کے پیارے منہ کی صبح ساتھ ہو یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو جب کھلنے لگے یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعا افطار ہے. آج پیر شریف کا مبارک دن ہے اور اس دن روزہ رکھنا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے.
ہو سکتا ہے کہ ناظرین میں بہت سارے ایسے ہو جنہوں نے آج مبارک پیر شریف کا روزہ بھی رکھا ہو اور ماہ شوال بھی ہیں۔ ماہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی بھی اپنی فضیلت ہے کہ جو ماہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو، تو جیسا نو مولود بچہ ہوتا ہے کہ اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے ہیں، شوال کے 6 روزے رکھنے والوں کے لیے ایسی ہی فضیلت ہے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 1 سال کے روزے رکھے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے۔ ایک دعوت ہے آپ کے لیے کہ اچھا یہ اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ عید کے فوراً بعد 6 دن روزے رکھے جائیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ افضل یہ ہے، باہر شریعت میں لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ پورے مہینے میں متفرق روزے رکھے جائیں، یعنی کبھی رکھے پھر چھوڑ دے، پھر کبھی رکھے پھر چھوڑ دے۔ تو یہ انداز سے شوال کے 6 روزے بھی ضرور رکھیے۔ آئیے، ہو سکتا ہے کہ ناظرین میں کچھ خوش نصیب ایسے ہو جنہوں نے یا تو شوال کی فضیلت پانے یا پیر شریف کی فضیلت پانے کے لیے روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کی ہوگی، تو ہم دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک ان روزہ داروں کی برکت سے ہم سب کا بھی بیڑا پار فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار وادخلنا جنتک مع الابرار یا عزیز یا غفار یا اللہ یا رحمان یا دیان یا سبحان۔ اے مولا، ابھی تو یہ گرمی کے موسم کی بس شروعات ہی ہے اور سورج کی تپش ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ تھوڑا سا چلتے ہیں تو چھاؤں کے منتظر ہو جاتے ہیں کہ کہیں سایہ مل جائے۔ اگر روز قیامت جب سورج صرف 1.25 نیزے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا اور تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت ہمارا کیا بنے گا مولا؟ اے پروردگار، ہم گناہگار سیاہ کار کہیں اس محشر کے میدان میں پریشان نہ ہو جائے، تکلیف میں گھیر دیے نہ جائے مولا۔ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، جیسے بھی ہے تیرے بندے ہیں۔ اے مولا، ہم سب کو روز محشر اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل، ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے۔ ہم بدکار ہیں، نافرمان ہیں، لیکن باغی نہیں ہے مولا۔ ہم تجھے وحدہ لا شریک جانتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے۔ اے پروردگار، ہم سب پر بھی رحم فرما، ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے۔ ہمارے والدین کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے استاذ و پیر کی مغفرت کر دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دے، ہمیں لمحے بھر کے لیے بھی جہنم میں داخل نہ فرما مولا۔ ہم جہنم کا عذاب سہنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہمیں جہنم سے آزادی عطا کر دے مولا۔ ہم سب کو بلا حساب و کتاب جہنم سے آزاد فرما دے۔ اگر تو ہمارے اعمال کا حساب فرمائے گا تو ہمارے لیے جہنم ہی ہے مولا، ہمارا مقدر جہنم ہی بنے گا۔ ہم جہنم کا عذاب سہنے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنے کرم سے ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے۔ اے مولا، ہمیں اپنی رحمت والے گھر جنت میں داخل کر دے۔ اے مولا، ہم سب کو جنت میں داخل کر دے۔ یا اللہ پاک، ہمیں نفسانی خواہشات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہماری خواہشات، ہمارے نفس نے ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اے مولا، ہمیں نفسانی خواہشات سے بچا لے۔ یا اللہ عز و جل، یا پروردگار، ہمیں شیطان کے اور نفس کے شر سے بچا لے۔
یا اللہ عز و جل ہمیں نیک بنا دے، ماہ رمضان میں نیکیاں کی تھی پھر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، نمازی بنا دے، سنتوں کا عامل بنا دے، تلاوت قرآن کا ذوق و شوق عطا کر دے، یا اللہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے، ہمیں اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عز و جل ہم پر رحمت فرما دے، اے مولا ہماری گناہوں کی بیماری ہم سے دور فرما دے، ہم سب کو گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں، بیماروں کی بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ عز و جل سارے مسلمان جو اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہیں سب کے دل کی تمنائیں پورا فرما دے، یا اللہ عز و جل جن لوگوں نے ہم سے میسیجز کے ذریعے دعاؤں کا کہا ہے تو سب کے نام جانتا ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، یا اللہ جو مانگتے ہیں جنہوں نے میسیج کے ذریعے دعاؤں کا کہا ہے تو سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، تو سب کا بیڑا پار فرما دے، سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے، جن تکلیفوں سے نجات کی یہ دعا کروانا چاہتے ہیں ان کی وہ تکلیفیں دور فرما دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔